اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر پاکستان۔ ناظرین کرام، کل 12 ربیع الاول تھی اور پوری دنیا میں میرے آقا کی آمد کا جشن منایا گیا، اور کیوں نہ منائیں، کیونکہ ہم کھاتے انہی کا ہیں تو گیت تو ان کے گائیں گے۔ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں یہ بات کہ جب ہم گیت ان کے گاتے ہیں تو جب ہم ان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں، ان کے غلاموں کی قدموں کی خاک برابر نہیں ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں جب کوئی گستاخ غلیظ الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ آج کا موضوع ہم نے احتجاجاً میٹرو ون نیوز پہ ہم نے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اپنا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے آباء و اجداد پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم لڑنے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ تو وارث کائنات ہیں، یہ تو تمام انبیاؤں کے سردار ہیں۔ جب ہم ان کی گستاخی دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران چپ رہتے ہیں، بیان بازیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بیان دے دیتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، نہیں، مذمت کافی عرصے سے ہم کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب عوام خاموش نہیں رہنے والی۔ ناظرین کرام، آپ فون اٹھائیے، لائیو کال کیجئے اور آج بات کیجئے ہم سے۔ حکمرانوں کو بھی ہم دہلانا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام، پاکستانی عوام نہیں بلکہ پوری دنیا کی عوام، مسلمان عوام، بلکہ یہ نبی کریم کسی ایک مذہب کے نہیں ہے، یہ سراپا ہے پوری کائنات کے لیے۔ یہ پوری کائنات کے لیے اللہ پاک نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ رحمت للعالمین ہیں، اور جب آپ رحمت للعالمین ہیں تو آج ہم نے رنگ و نسل کو نہیں دیکھنا، آج ہم نے فرقہ واریت کو نہیں دیکھنا۔ فرقہ واریت سے مبرہ ہو کے ہم نے آج بات کرنی ہے اپنے آقا کی ناموس پہ، ناموس رسالت پہ بات کرنی ہے، ختم نبوت پر بات کرنی ہے، کیونکہ ہم پیروکار تو بنتے ہیں آقا کی ناموس کے۔ آقا کی شان میں جب گستاخی کی گئی ہے فرانس کے صدر کی جانب سے تو میں تو سب سے پہلے اس پہ لعنت کروں گا کہ تیری اوقات کیا ہے، تو ایک دفعہ یہاں تو آ۔ بلکہ وہاں کے مسلمانوں نے بھی وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، لیکن سنوائی نہیں ہو پا رہی۔ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی سوچا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آج کا دن جو عوامی مسائل کا ہوا کرتا ہے، ہم نے آج کا دن احتجاج کے لیے رکھا ہے۔ ہم نے احتجاج کرنا ہے ناظرین کرام، اور آپ کو ہم نے شامل کرنا ہے۔ آپ کال کیجئے ہمیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے، اپنے آقا کے سامنے سچے عاشق بنیے۔ ہم سچے عاشق تو ہیں، لیکن ہم خاموش کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں نکل رہے؟ اپنے آقا کی گستاخی کے جو آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، لیکن ہم تو کچھ کر سکتے ہیں۔ حکمران اگر خاموش ہیں، اگر ان کو پیسہ مل گیا ہے تو ہم تو آقا کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے کتنے لنگر بانٹے، کتنی محافلیں کی، ایک طرف ہے، لیکن آج ہم نے ان محافلوں کا، ان لنگروں، جو لنگر ہم نے دیے ہیں، جو ہم نے اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں میں محافلیں سجائی ہیں، تو آج اپنے آقا کی شان کے لیے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ آپ حاضر ہوں، آپ کال کیجئے، لائیو کال کیجئے، ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں، اور بتائیے ان ذلیل لوگوں کو کہ آج بھی امت مسلمہ کے اندر غیرت ہے، اور اب غیرت مند ہیں، کیونکہ آقا سے جو محبت کرتے ہیں وہ غیرت مند ہوا کرتے ہیں۔ اور تم تو خود، میں کیا بولوں، میں غلیظ الفاظ اپنی زبان سے، کیونکہ میری مجبوری ہے کہ میں آن ایئر ہوں، میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں ان کو جواب دینا ہے، منہ توڑ جواب دینا ہے۔ آپ کال کیجئے، اور ناظرین کرام، آج اسی موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ فرانس کے صدر جو تم نے گھٹیا حرکت کی ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم مسلمان اگر اکٹھا ہو جائیں، اگر ہم تمہاری کاروبار، تمہاری جو معیشت چل رہی ہے وہ پاکستان سے مسلمان چلا رہے ہیں، اگر ہم بند کر دیں تو تم روڈ پہ آ جاؤ گے، تم ڈالر پھینک کر، ڈالر کی مد میں آ کر ہم مسلمانوں کو خرید نہیں سکتے۔ جب میرے آقا کی شان کی بات ہوگی، ہم مسلمان اکٹھا ہو کے تمہاری ایسی کی تیسی کر ڈالیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے جو مہمان ہیں، جنہوں نے خاص طور پر آج میں نے ان کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ جب علی بھائی آقا کی شان کی بات ہوگی تو ہم اکٹھا ہوں گے۔
ہم آقا کی ناموس پر کسی قسم کی توبہ نعوذ باللہ گستاخی برداشت، یہ گستاخی کیا کریں گے؟ یہ تو خود گستاخ ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں، یہ ماں بہنوں کے گستاخ ہیں، ان کا تو ماں بہن کا رشتہ ہی نہیں ہے، ان کے یہاں ماں بہن کا رشتہ نہیں ہے، تو یہ کیا جانے کسی کے مرتبے کے بارے میں، یہ کیا جانے میرے آقا کی شان کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام چلتے ہیں اور بنا کسی تمہید کے میں اپنے مہمانان گرامی سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے سب سے پہلے مہمان ہیں شیخ عبد المتین وحید۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، شکر۔ آپ صدر ہیں مزدور یونین KDA کے، اور پہلے بھی آپ نے ان کو ملاحظہ کیا ہمارے ساتھ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ آقا کی شان پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کی ناموس پہ بات کریں، لیکن ہم مسلمان تو ہیں، بحیثیت مسلمان ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور ناظرین کرام اگلے میرے جو مہمان ہیں، کم عمری میں پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ کوئی TV چینل ایسا نہیں ہے جو آپ کو مدعو نہیں کرتا۔ پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ کم عمری میں مفتی کا لقب انہوں نے حاصل کیا ہے، محنت کی، آج ایک مقام حاصل کیا ہے۔ میری مراد ہے علامہ مفتی محسن الزماں نعیمی صاحب سے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے، اور آپ ہر دفعہ آتے ہیں، جب میرے آقا کی شان کی بات ہوگی تو ہم آئیں گے۔ آج میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے تمام مصروفیات کو ترک کر دیا۔ الحمدللہ آج جو آپ نے موضوع رکھا یہ سب سے اولین ضرورت ہے، اور اس پر بات کرنا ہر مسلمان کا، ہر ایمان والے کا حق ہے، اور علماء دین کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ ناظرین کرام، علماء کرام جب میدان میں اتریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ نے محنتیں کی ہیں، جتنا آپ نے پڑھا ہے تاریخ کو اتنا ہم نے نہیں پڑھا۔ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے اس کا گریبان پکڑے، ہمارے حکمران کیوں خاموش ہیں؟ احتجاج ریکارڈ کروانا ہے آج ہم نے، آپ ہمیں لائیو کال کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام مذہبی شخصیات کے ساتھ ہم نے آج سیاسی لوگوں کو بھی یہاں پر مدعو کیا ہے۔ بڑے اچھے بھائی ہیں میرے، وسیم اختر ممبر سندھ کونسل کے ہیں۔ وسیم اختر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، بہت آج شکریہ۔ تمام سیاسی موضوع سے ہٹ کے آپ یہاں پر میرے آقا کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ کیا کہیں گے وسیم بھائی آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل وال پر۔ آپ کا موضوع بہت اچھا ہے آج کا، کہ گستاخانہ جو خاکے ہیں اس کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ جو اس طرح کے جو مواد ہیں جو یورپ اور جو اس طرح کی جو مملکت ہیں، یورپی ممالک ہیں، جو یہودی اور جو دوسرے ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اکثر اوقات مسلمانوں کی دل آزاری اسی طرح کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام عالم اسلام کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، وہ جو ہے محسن انسانیت ہیں، اور ان کی جو تاریخ ہے وہ ہم قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، اس حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن یہ ایک اتنا نازک معاملہ ہے جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ جو یہود اور یہ نصارہ ہیں اور جو اس قسم کے جو اسرائیلی ایک لابی ہے، یہ مسلمانوں کے دل کو جو ہے وہ اتنا زخم دے رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ صرف ہمیں مذمت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت بار مذمت کر لی۔ اب ہمیں مذمت سے آگے نکلنا ہوگا، مذمت سے آگے نکل کے ہمیں کوئی ایسا احتجاج کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد ہمارے دین اسلام پر، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی انگلی اور حرف نہ اٹھا سکے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام میں تو جتنا دل برداشتہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کا دن ہمارے یہاں عوام کے مسائل دیکھے جاتے ہیں، لیکن آج میں عوام کو چاہوں گا کہ وہ آئیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے، عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیجئے۔ جیسے کہ وسیم بھائی جو کہ ممبر ہیں سندھ کونسل کے، انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نے ہر تمام رنگ و نسل فرقہ واریت سے ہٹ کے ہم نے آقا کی بات کرنی ہے، آقا کریم کی بات کرنی ہے۔ تو علامہ صاحب آپ کی طرف جاؤں گا میں، آپ تو ہر دفعہ ہی میدان عمل میں آتے ہیں، جہاں ناموس کی بات ہوتی ہے، جہاں ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، آپ اس پہ پیش ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے تاثرات بڑے عجیب تھے جب میں نے آپ کو کال کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان شانک هو الابتر، وقال اللہ تعالی مقاما آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ابرار بھائی، یہ جو آپ نے مسئلہ بیان فرمایا نعوذ باللہ گستاخی کا، چاہے نعوذ باللہ خاکوں کی صورت میں ہو چاہے کسی بھی صورت میں ہو، گستاخی ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، قرآن نے واضح فرما دیا کہ وہ
جو گستاخی کرتا ہے وہ بے نسل ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور قرآن نے یہ واضح فرما دیا کہ قل ان کنتم، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، کہ جب وہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، تب اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو آج دور وہ آ گیا ہے کہ کافر سر چڑھ کر نعوذ باللہ ہمارے نبی کی نعوذ باللہ گستاخی کرے۔ وہ نبی جس کی شان کیا ہے، جس کا مرتبہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اتنا پیارا بنایا، اتنا حسین بنایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ جیسا حسین تو ہے ہی نہیں اور آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک رکھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں أَكَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ کو تو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ تو اللہ کے رسول کی شان، اللہ کے رسول کا مقام ہم کیا بیان کریں۔ اور بات یہ ہے آج یہ جو کفر آپ کے سامنے زبان درازی کر رہا ہے، سر چڑھ کے بول رہا ہے، یہ معاملہ کیوں ہے کہ ہمارے حکمران ہوں یا کوئی بھی ہمارا طبقہ جو رہنمائی کرتا ہے وہ خاموش ہے۔ اور یقین مانیے اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے آقا کے، میرے آقا کے صحابہ کرام کو دیکھیں، اگر میرے آقا کی زندگی کو دیکھیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کے رسول من سبا نبیًا فاقتلوہ، کہ جس نے نبی کے خلاف کوئی غلط بات بھی کی اس کو قتل کرنے کا حکم، قتل کرنے کا حکم ہے، کہ جس نے کوئی بھی قسم کی گستاخی کی اب وہاں قتل کرنے کا حکم ہے۔ کوئی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تو نعوذ باللہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، یہاں تو نعوذ باللہ گستاخی سر عام کی جا رہی ہے، اور ملک کا صدر وہ جاہل پاگل کا بچہ وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور سب کے سر عام کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ خاموش ہیں۔ ہمارے لوگ کہہ رہے مذمت ہوگی، یہ کب تک مذمت ہوتی رہے گی میرے بھائی؟ خدا کی قسم قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرتا ہو۔ تو محبت کا تقاضا یہ کہ صرف ہم مذمت کی قرارداد پیش کر دیں، صرف ہم یہ کہیں بھائی کیوں نہیں، آپ کو اللہ نے قوت دی ہے، حضور نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے قوت دی ہے تو ہاتھ سے روکو ورنہ زبان سے روکو، اور پھر آخر میں دل میں برا جانو۔ اللہ نے آپ کو قوت کیوں نہیں دی؟ کیا میزائل آپ نے پھلجھڑیاں بنانے کے لیے رکھے ہیں؟ کیا آپ نے یہ بندوقیں اس لیے رکھی ہیں؟ ڈالر کیسے آپ یہ نہیں کر سکتے ڈالر کیسے آئیں گے؟ تو بات اتنی سی کہ یہ آپ سفارت خان ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ یقین مانے آپ کو میں تاریخی واقعہ بتاتا ہوں۔ فتح مکہ ہوئی، میرے آقا علیہ السلام مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کون سے مکے میں؟ جس مکے والوں نے میرے آقا پہ کتنے ظلم کیے، جن مکے والے طائف کے میدان میں میرے آقا کو پتھر نعوذ باللہ برسائے۔ لیکن سوچئے ہر کوئی ڈر رہا تھا، ہر کوئی کانپ رہا تھا کہ آج تو رحمت عالم جو ہیں وہ آج کیا ہوگا۔ لیکن جب میرے آقا مکے میں داخل ہوئے، میرے آقا نے فرمایا آج محمد نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک شخص تھا، یہ اٹھائیے مسند کتاب، ایک شخص تھا جو کعبے کے غلاف کو پکڑا ہوا تھا، ابن خطل نام تھا اس کا، کعبے کے غلاف کو پکڑا ہوا تھا۔ حضور جب مکے میں داخل ہوئے، کعبے کے غلاف سے صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کر اتارا اور فرمایا آقا یہ گستاخ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دو، حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ یعنی مکے کے فتح والے دن اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا لیکن گستاخ کو معاف نہ کیا۔ معلوم یہ چلا اللہ کے رسول سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے نبی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے جس کو پاک رکھا، یہ مجال کیسے ہو سکتی ہے؟ میں پھر مثال دیتا ہوں، یہ ہولوکوسٹ آپ نے سنا ہوگا، یہ یہودیوں کا، ان کے بارے میں منع ہے، کچھ نہ کوئی ان کی دل آزاری ہوگی۔ ارے تمہارے ہولوکوسٹ کو برا کہہ دیں تو تمہاری دل آزاری، تم ہمارے آقا کو برا کہہ دو، جرم ہے، اس کو کہہ جرم ہے، یہ سزا دیتے ہیں۔ تم نعوذ باللہ ہمارے آقا کے بارے میں بکواس کر دو، تمہاری کیا مجال، تمہاری زبان نہ کھینچ لیں۔ تو وسیم بھائی، متین بھائی، علامہ صاحب، یہ یہاں بھی ایسا کوئی رول بننا چاہیے، بل پاس ہونا چاہیے کہ میرے آقا کی شان میں کیا کسی کی بھی شان میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس دین کو بچانے کے لیے، اگر ہم ان کو درگزر کر کے اپنے مفادات دیکھیں گے تو کیا کامیاب رہیں گے؟ جب بھی تو آفتیں آتی ہیں ہمارے پاکستان پہ۔ بھائی دیکھیں، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو عیسیٰ علیہ وہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہم مانتے ہیں، لیکن سنیں ان کا عقیدہ کیا ہے، یعنی کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے حضور کے نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے نا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جس کو تم مانتے ہو، جس کی پیروی کہتے ہو، وہ کہتے ہو حضور کے نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے اور میرے آقا کے بارے میں الٹی باتیں کرتے ہو. تمہیں اپنے نبی کی جو عزت و ناموس کا خیال نہیں، اس کے احکام کا خیال نہیں، تو تم کیا بات کرتے ہو؟ ناظرین کرام، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، حصہ بن سکتے ہیں. اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے کسی بھی حوالے سے، میرے آقا کی ناموس کے حوالے سے، تو آپ بات کیجئے. آج ہم بات کریں گے اپنے آقا کی، جو میں تو گستاخی لفظ کہنا چاہوں گا ہی نہیں علامہ صاحب، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. متین بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ سے ہر محفل کا زینت بنتے ہیں. جہاں سرکار کے ذکر کی محفل ہوتی ہیں تو آپ وہاں پر پیش ہوتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس گستاخی کے بارے میں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ابرار بھائی، بات اصل یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ امن کا اور احترام کا اور دوسرے مذاہب کا کو وہی احترام دیتا ہے جو کہ ہم اپنے مذاہب کو دیتے ہیں. یہ ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا، اور ہم نے کبھی کسی بھی مذہب کی مذمت نہیں کی، کبھی کسی کی ہم نے کوئی عزت میں کوئی ایسا دل آزاری کا عمل نہیں کیا جس سے کہ ان کے مذاہب کے لوگوں کو تکلیف ہو. اور آج کی دنیا کے اندر، آج کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے جو کہ 1400 سال پرانی تھی. آج کی دنیا وہ ہے کہ ایک لفظ آپ نکالتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اور ہمارا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، گھر کے اندر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور ان کی پرورش کس طرح کرنی ہے. اور یہ جو آج کا معاشرہ ہے، اس کے اندر تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے مذاہب کا کس طرح احترام کرنا ہے. متین بھائی، ابھی چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے، میں واپس آؤں گا. ناظرین کرام، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلے ڈینمارک میں یہ ہوا اور اب فرانس میں. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں ناظرین کرام، اور جب آخر کب تک ہم یہ سب سہتے رہیں گے؟ اور اسی متین بھائی سے بات کا سلسلہ جاری کریں گے، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے ذفیق قاسمی پیرزادہ ہیں. آپ السلام علیکم. ذفیق کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اور چلتے ہیں متین بھائی کی طرف. متین بھائی، آپ کی بات کنٹینیو کیجیے گا. میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ دین اسلام پہ بنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر واحد ملک ہے جو کہ دین اسلام پہ بنا ہے، اور دنیا میں کوئی نہیں. اور یہ دین اسلام پہ بننے کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا میں یہ دین اسلام کی نمائندگی کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور آج جبکہ ہمارے قرآن کہتے ہیں ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں. آج ان کے امتحان کا وقت ہے، آج ان کے امتحان کا وقت ہے کہ یہ زبان سے جو کچھ ادا کرتے ہیں کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا زبان سے ہی کہتے ہیں ہم دین ریاست بنائیں گے، دین کا نفاذ یہاں پہ کریں گے، دین کو آگے سے آگے بڑھائیں گے؟ کیا آج ان پہ فرض نہیں بنتا، بلکہ پوری دنیا پہ فرض نہیں بنتا کہ وہ پاکستان ان کی نمائندگی کرے، پاکستان ان کی نمائندگی کرے، اور یہ پورے دین اسلام کے اندر فوراً ICI کی کانفرنس بلائی جائے جس کے تمام لوگ اس کے ممبر ہیں، اور اس کے اندر متفقہ طور پہ ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں جو ہمارے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماننے والے پوری امہ ہیں، اور پوری امہ کے اس وقت تقریباً اچھے سے خاصے لوگ جو ہے اس کے ممالک جو ہیں اس کو مانتے ہیں. پوری IOC کی کانفرنس بلائی جائے اور اس کے اندر جو ہے اس مسئلے کو کیا جائے. ایک ملک کے ماننے سے، ایک ملک کے برا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کوئی طاقت نہیں بنتی. طاقت جب ہی بنتی ہے جب تمام ممالک جو کہ اسلامی ممالک ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہمیں فرانس کے ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے جو کہ ہم ان سے وابستہ ہیں، خاص طور پر ان کی چیزوں کا، خاص طور پر ان کے وفود کا، خاص طور پر ان کے سفیروں کا، خاص طور پر ان کے علماءوں کا، تاکہ جب تک آپ کوئی ضرب ایسی نہیں دیں گے، ورنہ یہ ممالک آج فرانس نے کیا، کل کوئی جرمنی کرے گا، کل کوئی پھر ڈینمارک کرے گا، کوئی سوئٹزرلینڈ کرے گا. آپ کو ایک طاقت بنا کے دکھانی ہوگی، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آج ہمارے ان سے تعلقات ہیں، ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، ہمارے تعلیمی تعلقات ہیں، تمام تعلقات کو قربان کر دیا جائے، بے شک تمام کاروبار کو جو ہے قربان کر دی جائے، اور صرف دین اسلام پہ، محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ خاتم المرسلین پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور اس سمجھوتے پہ، اور جس نے بھی یہ کام کر لیا اس کا تاریخ میں نام لکھ دیا جائے گا، تاریخ میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا کہ اس ملک نے، اس OIC نے جو نام مصطفیٰ کا جب گستاخی گئی تو تمام ممالک جو کہ اسلام کے چاہنے والے تھے انہوں نے باقاعدہ اجتماعی طور پہ اس ملک کا بائیکاٹ کیا، اس ملک کے خلاف ہے. تو یقین کریں آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے سالوں کے اندر کسی ملک کی پھر یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے خاتم المرسلین کے خلاف ایک لفظ بولے. بے شک. متین بھائی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے علم بردار کھڑا ہوگا، غازی کھڑے ہوں گے. کئی غازی ہیں یہاں پر جو انتظار کر رہے ہیں حکمرانوں کا کوئی قدم اٹھائیں. لیکن ہم قدم کیسے اٹھائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے وسیم بھائی، وہاں کے صدر نے یہ حرکت کی. سر یہاں کے حکمران جو بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ان کا فرض نہیں بنتا کہ جب وہاں کا صدر کر رہا تو ہمارے حکمران کیا سو رہے ہیں؟ ہمارے صدر کو چاہیے کہ بائیکاٹ کریں ان میں پھر آپ کو اگر مجھے اجازت دیں، بات یہ ہے، یہ میں پھر آپ سے کہوں گا یہ فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک فرقے کا، یہ امت کا مسئلہ ہے. اور جب امت کی بات آئی تو ایک حاکم نہیں، تمام امت کے جتنے بھی حکمران ہیں، چاہے پاکستان ہو چاہے ایران ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک فرقے کی بات، میں امت کی بات کر رہا ہوں، چاہے ترکی ہو چاہے افغانستان ہو، ہر مسلمان حکمران آج یکجا ہو. کیونکہ میرا نبی، آپ نے بھی جو فرمایا رحمت للعالمین بن کر آیا، رحمت عالم بن کر نہیں آیا. تو جب میرے آقا رحمت للعالمین بن کر آیا تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا. تو ہر حکمران کسی بھی ملک کا ہو وہ کھڑا ہو، کیونکہ یہ امت کا مسئلہ ہے. اب ہمیں کھڑا، ابھی جیسے بات ہے مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہر عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا، حضور سے بھی فیصلہ کرا کر آیا، صدیق اکبر سے بھی فیصلہ کرا کر آیا، اور کہہ رہا کہ آپ اب فیصلہ کر دیں. تو پھر عمر فاروق نے کیا فیصلہ کیا؟ عمر فاروق تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا، ان کی تلوار نے فیصلہ کیا، اس کا سر قلم کر دیا کہ جب میرے آقا نے جو بات کہہ دی پھر تو میرے پاس آیا ہے. پھر کس بات کا فیصلہ؟ جو آقا نے کہہ دیا وہ حکم. قرآن فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے پیارے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، یعنی آپ کی قسم کا وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان فیصلہ کرانے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. تو بات یہ ہے کہ آج ضرورت اسی بات کی، جب حضور نے فیصلہ کر دیا تو پھر کون ہوتا ہے؟ اور وہ ظاہری طور پر کیا تھا؟ اب جب اس کا سر قلم کر دیا تو بتا دیا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بالکل کیوں نہ ہوگا جذبہ؟ یعنی کہ ہمیں بیدار ہونا ہے، تو ہم بیدار جب ہی ہوں گے جب ہمیں کچھ نظر آئے گا. ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں، ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو چلتے ہیں ناظرین کرام ذفیق کی طرف کے. آپ بھی ماشاءاللہ سے اسکالر بھی ہیں اور آپ بڑے اچھے آپ کے اقدامات رہے ہیں ہوں یا کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے ہوں، لیکن آپ اس گستاخی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جناب میرے تو خاندان میں یہ سلسلہ رہا اور میرے دادا مولانا محمد قاسم، آپ خود پیر زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے، کئی دفعہ انہوں نے جیلیں کاٹی 1952 کے اس میں مولانا مودودی عطاءاللہ شاہ بخاری اور بہت سارے علماء کرام. اور بہت بڑی ایک تحریک تھی 52 کی جتنا ہم نے اسٹڈی کی ہے، جس میں 750 حافظ قرآن شہید ہوئے. اسلامک ہسٹری میں کبھی اتنی بڑی تعداد ملتی نہیں ہے کسی بھی جنگ میں، اور سارے عاشق رسول تھے. اور اس میں کئی دفعہ ہمارے مقصد بزرگوں کو جیل ہوئی اور انہوں نے کئی دفعہ گرفتاریاں ہوئیں. مگر یہ ہے کہ وہی سلسلہ ہمارے تک تو وہ چیز نہیں ہے. مگر پھر بھی اس میں میری پرسوں سے میں ایک چیز پہ کام کر رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جس طرح ایک ہسٹری میں ایک واقعہ ہے کہ آپ کے نور الدین زنگی، مشہور ایک سلطان نور الدین زنگی، جن کو خواب میں آیا اور ساری وہ گستاخ رسول کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک اقدام کیا. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے ایک اقدام کیا کہ ایک سیسا کڑائی دیوار، اس کی چوڑائی لمبائی اور وہ پورے اطراف میں باندھ دی گئی، اور وہ رہتی دنیا تک ان کو اس گستاخی ان کی کوئی نہیں کر سکے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ہر سال ہر 4 مہینے بعد یہ سنتے ہیں، اس کا کوئی پازیٹیو، کوئی پراپر مستقل خالی احتجاج کرنا حل نہیں ہے. اس کا جیسے اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، تو سب سے زیادہ جو چیزیں یہ آتی ہیں وہ آپ کے گوگل پہ، سوشل میڈیا پہ. تو جبکہ جنیوا اور برن کنونشن معاہدے میں گوگل باؤنڈ ہے کہ وداؤٹ کاپی رائٹ اور وداؤٹ اس طرح کے جتنے بھی آپ کے کنٹینٹ ہیں وہ نہیں چلائیں گے. اس میں پنشمنٹ ہے. تقریباً کوئی 30 کروڑ سائٹیں ابھی 2017 میں بند کی گئیں جنیوا اس میں برن کنونشن کے حوالے سے وائپو نے.
تو ہمارے یہاں کوئی ایسا حکمران 3 ارب مسلمانوں میں کوئی ایسا شخصیت نہیں کہ جو اس چیز کو کوٹ کر سکے. ہم نے بھی تو ارادہ کیا ہے پچھلے دنوں کہ ہم بھی انٹرنیشنل کورٹ میں جا کر اس کی پریسٹیج کے حوالے سے, اس کی ڈگنیٹی کے حوالے سے کوئی فائل آدمی کرے, آدمی اس کو احتجاجاً کوئی کیس کرے. اتنے سارے مسلمان ہیں, خالی احتجاج سے کام نہیں ہوگا, اس پہ تو تمام مسلم امہ ایک آئین بنائے باقاعدہ بے شک گستاخی کے حوالے سے, اس کی پنشمنٹ ہو, اس کی بائیکاٹ ہو, کہ ایک دم آپ بائیکاٹ کر دیں پوری دنیا کا, ایک ملک نہیں, ایک خالی ایک ملک سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ نبی کے چاہنے والے تو دنیا کے ہر کونے پہ ہیں. بہت اچھی بات ٹھیک ہے نا. اور اس پہ ایک اقدام ہو, اور سب سے پہلے گوگل کو جو ہے نا, وہ میں نے بھی تیاری کی ہوئی ہے کہ گوگل کو میں نے پارٹی بنانا ہے, اور اس کو یہ جنیوا بن کنونشن کا معاہدہ میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو, اور اتنی بڑی ہستی جو دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی کبھی, بے شک ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے آپ اگر یہ چلاتے ہیں تو ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی سوشل میڈیا پہ چیز نہ آئے. ابراہیم ایک بات میں کاٹ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات تھی. آپ مجھے یہ بتائیں, وہ ہندوستان جن کا ٹیررسٹ یہاں پر آ کر حملے کراتا ہے کلبھوشن, اس کو بچانے کے لیے وہ ہندو سالے وہاں چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو دنیا کی یعنی کہ جج ہوتا ہے بہت بڑا, عالمی عدالت, وہاں چلے جاتے ہیں. تو یار آپ کیوں نہیں عالمی عدالت چلے جاتے ہیں اگر اتنا نہیں کر سکتے؟ تو وہ سمبئی کی طرف چلتے ہیں نا. جی جی جی, ان سے جواب دیتے ہیں, یہ تو گورنمنٹ میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق بھی گہرا ہے اور ممبر ہے سندھ کونسل کے. تو آپ لوگوں نے کوئی بل پاس کیا یا کوئی ایسا اہتمام کیا؟ کیونکہ دعوے تو ہم بہت سنتے ہیں حکمرانوں کے, اپنے لیڈر پہ بات آتی ہے تو روڈ پہ ATM بھی اکھاڑ دیے جاتے ہیں, ٹرینیں روک دی جاتی ہیں. تو آج کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ یہ تو کائنات کے لیڈر ہیں, یہ تو کل کائنات کے لیڈر ہیں وسیم بھائی. کوئی ایسا اقدام ہیں اور رہیں گے, یا کوئی بل پاس ہوا ایسا گورنمنٹ نے جب تک دنیا کا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو بتا ہمارے ناظرین کو بتائیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, اس پہ ہمارا پورا ایمان ہے. اور عمران خان کا یہ دین ہے کہ ریاست مدینہ بناؤں گا اور بھوکا ماروں گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو بنایا, تو اس کے اندر اسلامی نفاذ کو اور اسلامی قوانین کو شامل کی گئی, شریعت کے مطابق, قرآن کے احکامات کے مطابق. یہ ول پاور کی بات ہے. اس وقت ہمارے تقریباً 52 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں, لیکن آپ دیکھیں بدقسمتی میں کہوں گا اس وقت کہ اسلامی ممالک کا کوئی لیڈر نہیں ہے. جب اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, آپ کو شاید یاد ہوگا, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو OIC کا ہنگامی اجلاس بلایا تھا. لیکن آج دیکھیں OIC میں ہمارے 52 سے زیادہ ممالک ہیں, جس میں ہمارے ساتھ سعودیہ بھی ہے, ترکی بھی ہے, اور بے شمار اس طرح کے ممالک ہیں, ایران بھی ہے, اور اتنے طاقتور ممالک ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں اب تک کسی نے بھی OIC کا اجلاس بلانے کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کوشش بھی نہیں کی. پہلی بات, جب آپ یونینیمسلی یعنی کہ اکٹھے ہو کے متحد ہو کے کوئی پیغام دیتے ہیں جب یورپی ممالک کو یا پھر اس طرح کے عمل کرنے والوں کو, تو ان کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب اکٹھے ہو گئے, مسلمان پوری دنیا میں اکٹھے ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے جو امریکن لابی ہے اس نے سعودیہ کو ہم سے الگ کیا ہے, دوسرے ایران کو ہم سے فسادات میں الگ کر کے ایران کو الگ کر دیا, اور مسلم ممالک کو جو ہے وہ توڑ کر رکھ دیا. اور اس وقت امت مسلمہ کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہونے کے لیے کھڑا ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہماری بدقسمتی ہے. بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام مملکت کے سربراہان کو اکٹھا ہونا چاہیے, ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنی چاہیے. ہم 52 اسلامی ممالک کے اندر سے فرانس کے جو ان کے دفاتر ہیں, جو ان کے سفارتکار ہیں, ان کو ناکردہ قرار دے کر ان کو ہم اپنے ملک کو بھیجیں اور ان کے دفاتر کو بند کریں. یہ ہم آقا کے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرے, آقا کے گدھے ہونے کا ایک ثبوت پیش کرے کہ آقا کی حرمت پر ہماری جان, ہماری نسلیں قربان. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے دین کے لیے کھڑا ہونے کا میں سمجھتا ہوں ایک فرض ہے, اور جو بھی اس وقت کھڑا ہوگا اس کا جو نام ہے وہ سنہری حلفوں میں لکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے ملک کے بھی صدر کو اور وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ امت مسلمہ کو جوڑیں اور ایک دفعہ کھڑے ہوں, تاکہ یہ جو بار بار یہ جو سلسلہ ہے جو ہمارے دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے, ہماری روح کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے, اس کا جو ہے سد باب ہو سکے اور اس کا خاتمہ ممکن انشاءاللہ. وسیم بھائی میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ چاروں کو میں شامل گفتگو کروں گا کہ جب یہ لوبی جو ہے
جب مذہبی فسادات سے ہار جاتے ہیں نا جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو گیا ہے تو فرقہ واریت کو یہ ابھی جیسے کہ پچھلے دنوں ہوا ایسا، لیکن ہم مسلمان جان چکے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. جب یہ ہار جاتے ہیں تو پھر یہ خاکے بنانا شروع کر کے مسلمانوں کو دل برداشتہ کرتے ہیں. تو ایسا کب تک چلے گا؟ کوئی جیسے کہ بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہی مناظرہ جیتا تھا اور ایک مذہب کے جو لوگوں تھے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا. ٹھیک ہے، آج تک مسلمان ان کا دین نہیں دے سکتے کہ وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو جدار لیڈر تھا. تو ایسے اور یہ لیڈر بہت بڑا فیصلہ تھا، اور بہت بڑا فیصلہ تھا یہ. بہت بڑا فیصلہ. بڑا خوبصورت موضوع ہے. میں اس موضوع کو خوبصورت کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ احتجاج کر رہے ہیں ہم میٹرو ون نیوز سے. باخبر پاکستان کی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کا دن ہم عوام کو اپنے ساتھ شامل کریں، کیونکہ عوامی مسائل کا دن ہوتا ہے. لیکن ہمیں آج آپ کی کال لینی ہے. آپ کال کیجئے اور بات کیجئے ناموس رسالت پر. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے علامہ سید محمد علی زیدی صاحب نے. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ تمام مصروفیات تک کر کے یہاں تشریف لائے. علامہ صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن چلتے ہیں بلال کی جانب. ماسٹر بلال نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج احتجاجاً ہم نے سرکار کا ذکر ان یہودیوں تک پہنچانا ہے کہ تم کیا جانو ہمارے آقا کی شان کے حوالے سے. تم تو خود اپنی ماں بیٹیوں کے نہیں، ماں بہنوں کی عزتوں کے رکھوالے نہیں ہو. کہ بلال آپ بھی کلام پیش کیجیے میرے آقا کے ناموس کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ یہ جو احتجاج جاری ہے الحمدللہ اور جاری رہے گا، کیونکہ سرکار کی ناموس کے لیے تو ہمارا جان و مال، ماں باپ سب قربان ہیں. تو اسی حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. زبان ان کی نوری، بدن ان کا نوری، دہن ان کا نوری، لحد ان کی نوری، اور یہ کھا کے بنائے وہ شیطان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. زبان ان کی نوری، لحد ان کی نوری، بدن ان کا نوری، زبان ان کی نوری، اور جو کھا کے بنائے وہ شیطان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. جو ان کو نہ مانے وہ شیطان والے، محمد ہمارے
بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ارے ثانی تو بڑی چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. بھائی کیا پروردگار آپ کی سوز رہن میں برکت عطا کرائے. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے سے واپس آئیں گے تو علامہ محمد علی زیدی کی طرف جائیں گے اور ان کا موقف جانیں گے اس احتجاج کے حوالے سے. ملتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. جو گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے گستاخیاں کرتے آئے ہیں, ہم نے آج ان پہ بات کرنی ہے. اسی دوران گفتگو کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے علامہ سید محمد علی نقوی زیدی صاحب نے. علامہ صاحب آپ نے تمام ہی گفتگو سنی اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں, یہ تو طے ہے. اگر کوئی ان کی گستاخی پہ چپ رہتا ہے تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں, وہ کافروں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ کئی کافر ایسے بھی ہیں جو میرے آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے, جیسے ہندو ہیں, کرسچن, لیکن کئی کرسچن ایسے بھی ہیں, کئی لوگ ایسے جیسے کہ یہ یہودی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو؟ آج آپ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے یہاں پر تشریف لائے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. بات یہ علی برار صاحب, میں مفتی صاحب کی بات سن رہا تھا اور ہمارے دیگر جو معزز مہمان یا تشریف فرما ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وقفے کے دوران بھی ہماری یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ کیا ایسا ایجنڈا اپنایا جائے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس میں اس کو روکا جا سکے یا اس کو کسی طریقے سے. تو دیکھیں سب سے پہلے تو چونکہ یہ کوئی کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اسمبلیوں میں لے جائیں, اور نہ ہی کوئی انڈیویجول حیثیت میں, ملک انفرادی حیثیت میں کوئی ایسا کچھ بھی کر لیں, آپ پورے پاکستان کو آگ لگا دیں لیکن فرانس پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا, یا ان یہودیوں پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا, یا اس مائنڈ سیٹ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. لیکن چونکہ یہ احتجاج ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جو جس فورم پہ بھی کر رہا ہے وہ یقیناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا یہ جو ہے وہ قابل قبول ہو انشاءاللہ اس کا یہ احتجاج, اور وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے یقیناً. اس کا ایک مین جو مقصد ہے یا اس کے سدباب کا جو ایک فورم ہے وہ ہے اقوام متحدہ, اور اقوام متحدہ کے چارٹر یا اس کا جو ایک سلسلہ ایجنڈا ہے اس میں یہ بات باور کرائی جائے کہ جب تمام اقوام عالم کا یہ فورم ہے اور ہر زبان, ہر مسلک, ہر مذہب کا فرد یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, ہر ملک کی نمائندگی ہے, تو جس طرح سے ہمارے اسلام میں ایک کرائٹیریا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو کچھ نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا پر تبرک کرے یا اس پہ کوئی انگلیاں اٹھائے, تو اسی طرح سے ہر مذہب کے اندر ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ عیسائیوں میں, یہودیوں میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ تم اقوام عالم میں موجود مذاہب کا تمسخر اڑاؤ یا ان کے بڑوں کو برا کہو, نہیں, ہر مذہب کا ایک کرائٹیریا ہے, ایک سلسلہ ہے. اب یہ اقوام متحدہ میں نہ علی ابرار صاحب جا سکتے ہیں, نہ مفتی صاحب جا سکتے ہیں, نہ محمد علی زیدی آل قاسم جا سکتے ہیں, نہ یہ میرے دونوں احباب جا سکتے ہیں. یہ کام ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ وہ اس فورم پر جا کر اقوام عالم کو جگائیں کہ اگر امن عامہ عزیز ہے, ملکوں کا استحکام عزیز ہے, تو خدا را یہ سلسلے اس کا سدباب کیا جائے. اور یہ
جب ہوگا جب حکمران سنسیئرٹی دکھائیں گے. ریاست مدینہ کی بات تو کی جاتی ہے لیکن ریاست مدینہ کے امپلیمنٹیشن کی بھی تو کوشش کی جائے نا. سوال یہ ہے کہ آپ نام لے کر ریاست مدینہ کسی کو ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے جب تک آپ اس میں آئینی اور قانونی وہی چیزیں امپلیمنٹ نہ کروائیں کہ جو ریاست مدینہ میں جن کا وجود تھا. تو شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا وزیر اعظم پاکستان ہوں یا عارف علوی صاحب ہوں, ملک پاکستان میں بیٹھ کر ایک اخباری بیان دے دینا یا ٹیلی ویژن پہ بیان دے دینے سے بڑھ کر اب اس اسٹیپ کو لینے کی ضرورت ہے. یہاں تک بھائی مذمت تو میں اور آپ بھی کر رہے ہیں, ہم صرف مذمت کر سکتے ہیں. حکمرانوں کو ہم نے یہ طاقت و پاور دی ووٹ کے ذریعے کہ وہ ہماری بات کو اقوام عالم میں پہنچائیں. اور اقوام عالم کا فورم ہے اقوام متحدہ, کہ جہاں پر جا کر آپ بہتر طریقے سے ملکوں کی اقوام کی نمائندگی, مذہب کی نمائندگی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دنیا پرستی میں مبتلا رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے ضلالت, گمراہی اور یعنی اس کی کچھ حاصل نہیں ہوگا. قبر کی تاریکی میں سب نے جانا ہے اور وہاں جا کر ہم نے منہ رسالت مآب کو دکھانا ہے. تو بھائی وہاں جا کر آپ کیا کہیں گے کہ ہم 4 دن کی حکمرانی کے سبب سے ڈر خوف سے ہم آپ کا کیس نہیں لڑ سکے, یا رسول اللہ میں معاف کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, اچھا پھر ایک واقعہ میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ رسالت مآب کے زمانے میں حیات رسول میں ایک شخص جو ہے وہ گستاخی کرتا ہوا مدینہ رسول میں آیا, تو لوگ پکڑ کے اسے رسالت مآب کی بزم میں لے آئے. کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے شان میں اشعار لکھتا ہے, آپ کے خلاف اشعار لکھتا ہے. تو بہت سارے اصحاب کرام کھڑے ہوئے رضوان اللہ تعالی اور کہا یا رسول اللہ ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے, ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے. اور ایک جو ہے وہ جنگ و جدل کا ماحول رونما ہوا. تو رسالت مآب نے کسی کو نہیں پکارا, کہا یا علی ادھر آئیں. علی بن ابی طالب کو قریب بلایا اور کہا علی جاؤ اسے مدینے سے باہر لے جا کر اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کاٹ دو. اچھا. اب کچھ اصحاب بھی ساتھ نکلے اور نکلنے کے بعد جب باہر آئے شہر سے تو مولا امیر کائنات نے اس شخص کو درہم و دینار دی اور اس کو کھانا وانا کھلا کر اور اس کو واپس کر دیا. تو لوگ واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ اور زبان قلم کر دیں. علی نے تو اس کے الٹ کیا. تو رسول خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. سیکنڈ ڈے جب وہ مدینہ رسول میں آیا اور آ کر اس نے جو ہے جب وہ داخل ہوا مسجد میں تو کیا دیکھا کہ وہ نعت رسول مقبول لکھ کر لایا ہے. تو رسول نے کہا دیکھو جو حکمت میری ہے وہی حکمت علی کی ہے. کیا بات ہے, تم بظاہر اس کے ہاتھ اور زبان کاٹ دیتے لیکن وہ نفرت کا اظہار ہوتا. بالکل وہ اور زیادہ شدت پسندی آتی اس کے لوگوں میں, اس کے ہمسایوں میں. اب یہ تبلیغ کا ذریعہ بنے گا. کیا بات ہے, یعنی اس حکمت سے یہ تبلیغ کا ذریعہ بنے گا. یعنی کل جو رسول کی قدح میں اشعار لکھ رہا تھا وہ آج رسول کی مدح میں اشعار لکھ کے آیا. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مہذب اقوام کا طریقہ ہوتا ہے مہذب طریقے سے چلنا. یہ توڑ پھوڑ, یہ جلاؤ گھراؤ, یہ کسی بھی مسائل کا حل نہیں ہے. ماں سوائے اس کے کہ آپ اپنے لوگوں کو مسائل میں گرفتار کر رہے ہیں, اپنے لیے پریشانیاں کریٹ کر رہے ہیں. بھائی اس ملک میں یہ کوئی فرانس اسٹیٹ نہیں ہے, یہ پاکستان اسٹیٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا بہتر اظہار یہ ہے کہ آپ رسالت مآب کی عظمت و وقار اور ان کی بلندی کی باتیں کریں, ان کے سیرت کو بیان کریں, ان کے اخلاق کو بیان کریں, ان کی حکمت کو بیان کریں, ان کے علم کو بیان کریں, اور انشاءاللہ یہی ہماری فتح ہے. لیکن ہمارا سوال حکمرانوں سے یہ کہ خدارہ اس سے پہلے کہ تمہاری نبض حیات رک جائے اس مسئلے کو اقوام عالم میں لے کے جائیں, اس کو ایک فورم بنا کر اس مسئلے کو لے کے جائیں تاکہ ایک کرائٹیریا طے پا سکے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جس طرح سے ہمارے لیے لازم و ملزوم اور فرض ہے, اس طرح سے ان اہل کتاب کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو کتاب خدا سے متمسک رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں. بالکل علامہ صاحب بڑی اچھی بات کہی. میں آپ کو جی کہ دیکھیں آپ نے بالکل بات کی کہ اقوام عالم میں لے کر جانا چاہیے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ ڈینمارک میں اسی طرح کے معاملات ہوئے تھے اور پاکستان میں بڑا ایک جلاؤ گھراؤ بھی ہوا اور ہماری پوری پاکستانی قوم میں ایک تشویش کی لہر بھی دوڑی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یوٹیوب پہ پابندی بھی لگائی اور احتجاج بھی کیا ڈینمارک سے بھی اور ان کے سفارتکاروں کو بھی بلایا. اور بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس پہ اقدامات کیے, جس کے بعد جو ہے وہ معافی اور تلافی کی بات آئی. لیکن اس وقت کا جو سینیریو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے, وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, لیکن میں نے اس ریاست مدینہ میں پہلی بار قادیانیوں کو وزیر بنتا ہوا بھی دیکھا, اور قادیانیت جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں دوبارہ قادیانی لابی جو ہے وہ دوبارہ آ رہی ہے. اب یہ اس بات کی تصحیح آپ لے سکتے ہیں کہ جس طرح, اور دوسری بات کی کہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جو اس طرح
ہم پر جو آپ دیکھیں قادیانیت کے اور جو یہودی لابی ہم پر غالب ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ڈالر کے بجائے اس وقت ایمان کا ان کے تقاضا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں اور آقا کے حرمت پہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بند کریں. ہمیں ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں ناموس کا پہرا دینا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اپنے آپ سے اپنی سیاسی کردار سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں مسلمان بننا ہوگا. یہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت حاکم جو ملک ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو اسلامی ریاست ہمارا ہے، جو کہ ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ پاکستان وجود میں آئے، تو ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور احتجاجاً OIC کا بھی اجلاس بلانا پڑے گا. اور OIC کے سارے جتنے ہماری اسلامی مملکت ہیں، وہاں سے فرانس کے جو ہمارے جو دفاتر ہیں، جو ان کے سفارتی دفاتر ہیں، ان سب کو بند کر کے ان سب کو بھگانا ہوگا کہ امت مسلمہ ایک ہے. اور میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ وہ ایک شاعر نے کہا کہ جن کے 10 خدا ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہیں، لیکن جن کے ایک خدا ہیں وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں. تو ناظرین کرام، اس بات پہ میں تمام ہی احباب کو شامل گفتگو کروں گا، علامہ صاحب آپ کو بھی، مفتی صاحب آپ کو بھی، کہ جب حکمران ہر دفعہ احتجاج کریں گے تو ایک حکمران ہمارا آنا چاہیے، وہ لیڈر آنا چاہیے. کون ایسا لیڈر آئے گا جو اس دین کو بچائے گا، جو پورے اسلامی کنٹری کو ایک نام دے گا، جو اس کے بعد پھر گستاخی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی؟ وہ تو پھر امام مہدی آئیں گے. جو ساری بات یہ، لیکن میں ہم نے بات کی نا کہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ آنکھ لگائیں عشق رسول کی، اپنے املاک کو آنکھ نہ لگائیں. بہت اچھی بات. لیکن میں پھر ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ حضور چاہیں کسی گستاخ کو معاف کرنا تو ٹھیک ہے، اور ہر کوئی مولا علی تو نہیں بن سکتا نا. مولا علی جانتے بھائی حکمت انہوں نے اختیار کی نا کہ بھائی اس کو معاف کرانا، کیونکہ انا مدینہ علی بابوہا کہ مدینہ تو حضور کی ذات ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ہر کوئی علی بھی نہیں بن سکتا کہ گستاخی کرنے والے کو نعوذ باللہ وہ درم و دینار دے دے، کیونکہ علی کا علم الگ ہے، جدا گانا ہے، اور عام بندے کا علم جدا گانا ہے. آج ضرورت کیا ہے؟ من سبا نبی فقتلوہ، کہ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ قتل کا حقدار بن جاتا ہے، وہ واجب القتل ہے. اب اگر آج بھی ہم ٹالرنس کا معاہدہ کریں، آج بھی ہم برداشت کریں، تو کب تک برداشت کریں بھائی؟ وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہر 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اس کا ایک نسخہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں احتجاج عملی ہو تو آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس میزائل نہیں ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کے پاس بندوق نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایکا کر لو. نہیں، اس سے بھی بڑا یہ کافر پتہ ہے کس سے جلتا ہے یا مرتا ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بطن سے نکال دے. بات اتنی سی ہے، یہ جو کافر ہے نا یہ حضور کی سنتوں سے ڈرتا ہے. مثال کے طور پر آج آپ عہد کر لیں، یہ چہرہ مصطفیٰ سے ڈرتا ہے. اگر آپ داڑھی نہیں رکھتے، یقین مانا آپ عہد کر لیں آج سے میں داڑھی رکھوں گا، یہ دیکھیے خود یہ ہوگا، یہ تو حضور اور قریب ہو رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، مسواک نہیں کرتے، آپ مسواک کرنا شروع کر دیں. اگر آپ مسواک کرتے ہیں، امام بننا شروع کر دیں. یعنی جتنا آپ حضور کی صورت کو اپناتے چلے جائیں گے، یہ خاکے بنانے والے اتنے خاکے بنا لیں، حضور کے سیرت عملی نمونہ جب مومن ہوگا نا، پھر یقین مان ہر طرف حضور کی سیرت ہی نظر آئے گی اور حضور کی صورت ہی نظر آئے گی. تو جب یہ ہوگا نا، یہ کافر خود ہی مر جائیں گے، خود ہی جل جائیں گے. اصل احتجاج بے شک ناظرین کرام، کافر تو مرے گا ہی. لیکن مفتی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور قریب ہے. قبلہ صاحب بالکل، میں امام مہدی وہ ہیں کہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ امام مہدی کا وہ بھی تو آل نبی ہیں، وہ بتا دے گا کہ جو ماننے والے ہیں وہ بھی مانیں گے، جو نہ ماننے والے وہ بھی مانیں گے، اور جو زیادہ ماننے والے وہ بھی مانیں گے. کیا بات ہے! جب ان کو مانا جائے گا نا تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون سا فرقہ ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی تو ہوگی. مولا کائنات بات یاد رکھیے گا، کائنات میں آخر میں 2 فرقے رہ جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا، ایک بغض علی والے اور ایک حب علی والے. امام مہدی کیا بات ہے بھائی، بہت خوب، واہ 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 واہ. اور امام مہدی وہ ہیں جن کے آنے کے بعد تمام فرقے یکجا ہو جائیں گے. لیکن امام مہدی کا ہم انتظار کر تو رہے ہیں، لیکن امام مہدی کے وہ دیکھ بھی تو رہے ہیں. ہاں بالکل، امام دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو کھڑا ہو، میرے آنے کا انتظار تو کر رہے ہیں. ارے کوئی ایسا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ امام کو راضی کر سکے اپنے. دیکھیں ہم پیروکار کس کے ہیں؟ ہم محمد بن قاسم کے پیروکار ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے پیروکار ہیں، ہم نور الدین زنگی کے پیروکار ہیں. آج ہمارے حکمران، ہم آنے والے کا سوچ رہے، پچھلے ہماری اسلاف گزرے کہ ان کو نہیں دیکھا آپ نے. آج ضرورت اسے کہ ہم ان کے آنے سے پہلے
ان کا استقبال تو ایسا کریں نا، اپنے آپ کو ایسا بنا دیں کہ ہم ان کا استقبال کر سکیں. جن کی حال سے ہیں نا، ہم ان کے لیے کھڑے تھے، ہم ان کی عظمتوں کے لیے کھڑے تھے. آپ امام مہدی آئیں، ہم دکھائیں گے کہ یہ فاقہ کا سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ واقعی امام کو ہم ان کو یاد تو کرتے ہیں لیکن امام کے سامنے ہم کیسے ان کا سامنا کر سکیں گے؟ دیکھیں علی ابرار بھائی، بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول کی اور علی مولا کی حکمت پر آ گئے. سوال یہ ہے کہ سر بہت سارے مسائل ہیں امت مسلمہ میں. میں نے پھر وہی بات کی کہ ہم انڈیویجول حیثیت میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنا کردار، اپنی سیرت، اپنے عمل کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ سامنے والا یہ کہے کہ یار امت مصطفیٰ ہے. پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت جہاں مسلمانان عالم آباد ہیں، کیا ان کا کردار، ان کا عمل، ان کی شخصیت اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ یہ امت مسلمہ اور رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں؟ ہمارا آپس کا تفرقہ اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا میں جو ممالک اس وقت بدامنی کا شکار ہیں وہ سب مسلمان. کشمیر اٹھا لیں، فلسطین اٹھا لیں، یمن اٹھا لیں، عراق اٹھا لیں، شام اٹھا لیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ، اور جو وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں یا جو بمباری ہو رہی ہے، جو سلسلے ہو رہے ہیں کہ نہ کوئی دن دیکھا جا رہا ہے، نہ تاریخ دیکھی جا رہی ہے. دور جاہلیت میں بھی محرم اور سفر کے مہینوں کو مقدس قرار دیا جاتا تھا، لیکن آج انہی مقدس دنوں میں، ایام میں بمباریاں ہوتی رہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ بچے، خواتین، بزرگ، جوان مار دیے گئے. سوال پھر وہیں آئے گا کہ دیکھیں حکمت رسول سے مراد یہ نہیں کہ مولا نے چھوڑ دیا تھا تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. نہیں، ہمارا ایمان، ہمارا قلب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر میرے سامنے گستاخ رسول آئے گا تو میں اسے ماروں گا سب سے پہلے، قطع نظر اس کے کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مفتی صاحب بھی ہمارے بہت معزز محترم فرد ہیں، اور آپ ظاہر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، میرے دیگر اکابر بھی بیٹھے ہیں. میری بات کا قطعاً یہ نتیجہ نہ لیا جائے کہ میں خدا نخواستہ رسول اور مولا امیر کائنات کے واقعے کو بتا کر یہ کوئی گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے معاف کر دیا. ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. میں نے تو اس دن بھی اس پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ رسول کائنات کی دوسری سپرلیٹو ڈگری پہ اس وقت بالکل علامہ صاحب آپ کی بڑی کہ اللہ کے بعد کائنات آدم و عالم میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا سردار میرا نبی ہے، میرا نبی سردار ہے ان کا. تو اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کی عزت و تکریم ہے، کسی کا مقام ہے، تو وہ رسالت محاب کی ذات ہے. بالکل علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں ابرار بھائی کہ دیکھیں اس وقت میری نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے بیٹھے ہیں. میں اگر کوئی کراچی میں مسئلہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ویسے تو میرے تمام ہی افراد جاننے والے ہیں، اور کیونکہ میں تو خیرپور سے تعلق رکھتا ہوں تو اور وہاں پہ تو قائم علی شاہ ہمارا اپنا. خیر بات یہ ہو رہی ہے کہ میں ان سے رجوع کروں گا کہ یار آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ اس مسئلے کو تھوڑا سا حل کرانے کی کوشش کریں. سوال یہ کہ یہ حکمران جو ہے، بار بار اس بات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ حکمران جو ہے یہ کس مرض کی دوا ہے. اسی لیے تو مفتی صاحب نے کہا کہ امام وقت کو آنا ہے. اس لیے تو وقت بہت کام ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں اس وقت جو ہمارے جو حکومت ہے، ریاست ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ لیں، علماء کرام کو دین کی روشنی میں ان سے ہدایت لے، اس کے بعد ایک لائے عمل بنائیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایڈ کر دوں اس کے اندر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات ایڈ کر دوں کہ آپ کو پتہ ہے دین اسلام جو ہے وہ دنیا کا جو ہے وہ دوسرا بڑا دین ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری بہت ایک بڑی آبادی ہے، لیکن جو دنیا ہے ہم ڈالر پہ نہیں چلتے، دنیا ہم سے چلتی ہے کیونکہ ہمارے پاس وسائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کائنات کے اندر وہ وسائل دی ہیں، وہ معدنیات دی ہیں، وہ پیٹرول کی صورت میں دی ہیں جس سے دنیا چلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا ہوگا اور ہمیں ان کافروں کا پیٹرول سے لے کے تمام چیزیں جو ہم سے جاتی ہیں ہمیں وہ بند کرنی ہوگی. ہمیں ان کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ امت مسلمہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور آقا کی عظمت پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل. ناظرین کرام، یہ گفتگو ایسی ہے کہ صدیاں گزر جائیں گی لیکن ہم اپنے آقا کی شان کو بیان نہیں کر پائیں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، لیکن وقفے سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، وسیم بھائی آپ کا، اور قبلہ صاحب آپ کا، اور مصطفیٰ صاحب آپ کا، کیونکہ وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ ان سے نیکسٹ ٹائم ہم ضرور ان سے بات کریں گے. ہم دوبارہ آپ کو بلائیں گے، اور میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے کہوں گا کہ ان کو دوبارہ ان سے رابطے میں کر کے انشاءاللہ اگلے فرائیڈے ہم ان تمام شخصیات کو دوبارہ یہاں بٹھائیں گے. اور ہم جب تک سرکار کی ناموس کے خلاف زبان کھلتی رہے گی ہم احتجاج کرتے رہیں گے. ناظرین ہم وقفے سے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
خوش آمدید ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آج کا دن جو کہ ناموس رسالت پہ ہم نے رکھا تھا، اور کیونکہ ہفتے اور اتوار کو آپ کو انتظار ہوتا ہے خلیفہ قاری ارمان ارشد چشتی روحانی نگینہ لوح قرآنی سے جو روحانی علاج کرتے ہیں، آپ کی مسلسل کالز آتی ہیں اور آپ کو انتظار ہوتا ہے اس سیگمنٹ کا ہمارے۔ آج بھی چشتی صاحب ہمارے درمیان ہیں، اور سب سے پہلے تو میں ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ آپ کی کال کا سلسلہ جاری ہو، میں میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے اور اپنے باخبر پوری ٹیم کی جانب سے کہ چشتی صاحب کے والد صاحب کا وصال ہوا ہے، پروردگار ان کی مغفرت کرے۔ اور کیا دن تھا 11ویں کے اور 12ویں کے شب ان کا، اور کیا منظر تھا، کیسے آپ نے؟ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ بظاہر کسی شخص کے بارے میں ہم کوئی ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، لیکن رب رب ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی کون سی ادا پسند آ جائے۔ کل ہی میں ایک چیز بڑی شدت سے سوچ رہا تھا کہ آپ رمضان شریف لیں، دیگر جتنے بھی مہینے ہیں لیں، ان میں آپ شرح اموات دیکھیں کیا ہے۔ بنسبت ربیع الاول اس میں شرح اموات لے تو چیدہ چیدہ ہے، یہ آپ بے شک آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھیں جا کے اس کو ذرا۔ تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں بالخصوص جو پیارے ہوتے ہیں اپنے، انہیں کو بلاتا ہے اپنے پاس۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ رات آقا کی ولادت کی رات اللہ کے فضل سے حضور ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی جی۔ حضور کی نسبت سے کرم فرماتا ہے رب اپنے پیارے حبیب پاک کے صدقے۔ جب کائنات ہی اپنے پیارے حبیب پاک کے صدقے میں بنائی ہے تو پھر نوازتا بھی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اللہ نے لیکن پتہ بھی نہیں چلا، ہاتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد بولے مجھے میں ذرا لیٹ لوں، 5:30 پونے 6 بجے کی ٹائم۔ اچھا ہم اذان ہو گئی، ہم وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، واپس آئیں تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو پروردگار جس کو جیسے چاہے نواز دے۔ وہ ایک نعت کا شعر ہم اکثر اوقات پڑھتے ہیں نا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، مگر اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ چشتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے والد صاحب کی تدفین کی اور سوہم بھی کیا، الحمدللہ، اور آج آپ عوام کے مسئلوں کو لے کے یہاں پر تشریف لائے۔ آپ نے چاہا کہ میں ان سے دور نہیں ہو سکتا جو مجھ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ بے شک ایسا۔ تو ناظرین کرام کال کریں، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، جی لائن ڈراپ ہو گئی ناظرین کرام۔ جی جی، بس یہی عرض کرنا تھا کہ اللہ ہے، اللہ جسے چاہے جیسے نوازے۔ وہ جو دکھ ہے ان کی جدائی کا وہ تو بالکل ہے، لیکن جو دل و دماغ جو تسکین اور مطمئن ہیں نا، وہ اس بات سے ہیں کہ ان کو رات کیا ملی، دن کیا ملا۔ جمعرات کا دن 12 ربیع الاول شروع ہو گیا، مگر مقصد وہ رات ان کی قبر میں آئی ان کی، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس رات کے توسط سے، اس رات کے تو فعل اللہ کریم اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کالر تھے ہمارے ساتھ فرحان، والدہ کا نام ان کی آمنہ ہے، اور ان کو مطلب رات کو جب سوتے ہیں تو ایک دم سے وہ کو جیسے جھٹکے سے محسوس ہوتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ والدہ کا نام آمنہ ہے۔ فرحان، آمنہ، جو بات آپ نے بتائی، جو تکلیف ان کی بتائی ہے، گزارش یہ ہے کہ ہم بار آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے یہی عرض کرتے ہیں کہ نماز اولی پرستش، سب سے پہلی بات یہ نماز کی ہونی ہے۔ تو برائے مہربانی نماز کو قائم رکھیے، اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ باوضو رہا جائے، کیونکہ جب آپ باوضو رہیں گے، اور یہ بھی ہم نے عرض کیا کہ اس مہینے کے توسط سے، اس مہینے کی نسبت سے درود پاک کی کثرت کیجئے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک اللہ جہاں میرے آقا کریم کا نام نامی آتا ہے وہاں شیطان نزدیک نہیں آ سکتا۔ ایک اور کالر سے ہمارے ساتھ سمینہ، اور والدہ کا نام ان کے
تہمینہ ان کی والدہ کا نام ہے جی. بیٹی کی شادی ہوئی تھی ان کی اور اس کے بعد سسرال والے جو ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں. لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کرے نہ ہو ایسی چیز. میرے مرشد عالی مذہب سے ایک دفعہ ہماری مجلس محفل تھی تو ایک ایسی عورت نے سوال کیا کہ حضرت میرے سسرال والے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا بیٹے نسخہ میں بتا دوں گا لیکن کر تم لینا, مجھے امید ہے لیکن تم کرو گی نہیں. تم ایک کام کیا کرو کہ روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل درازی عمر اپنے ساس اور سسر کی پڑھ کے دعا کیا کرو. وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ میں تو بات کیا لے کر آئی تھی, آپ مجھے کیا بات کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے کرو صحیح اس کو 41 دن تک کرو, پھر مجھ سے رابطہ کرنا. اور خدا شاہد ہے کہ 41 دن کے بعد اس نے آگے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے کہ حضرت اب تو اللہ کا بڑا احسان ہے, مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار دے رہے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی آپ اپنے ٹی وی کے والیوم کو کم کر دیجئے تو بات یہاں پہنچ پائے گی, اسی وجہ سے لائن ڈراپ ہوتی ہے. السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, مجاہد کراچی سے بات کر رہے ہیں. ہیلو سر, حیدرآباد سے سر. ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو مجاہد؟ جی آواز آ رہی ہے بھائی جان. جی مجاہد بھی کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے, کون سے مسئلے میں آپ لیں بات کیجئے. سر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں سر. جی مجاہد بولیے, حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں آپ. بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی بہن کی شادی کا سلسلہ ہے, ایک دو جگہ بات چیت لگتی ہے سر, پھر ختم ہو جاتی ہے, سمجھے وہ آتے نہیں ہے دوبارہ. بہن کا نام کیا ہے؟ سروت. اور والدہ کا نام؟ عتیق النساء. عتیق النساء. جی بالکل چشتی صاحب کی طرف جائیں گے. اور چشتی صاحب جی اس کے لیے بہن کا رشتہ آتا ہے لیکن جو آتا ہے اس کے بعد واپس آتا نہیں. اللہ پاک مسبل الاسباب ہے, اللہ کی ذات سے لو لگائیے. اللہ کریم ہے, رحیم ہے, فضل فرمانے والی ذات پاک اللہ ہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ بہن سے کہیں یا والدہ سے کہیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے, ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ تلاوت کیجئے, اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ, اور کوشش کریں کہ بعد نماز عشاء جائے نماز پر ہی بیٹھ کر 2 آیات ہیں سورۃ فاتحہ کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کی تکرار کیجئے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جتنا کر سکتے ہیں. وہ رب ہے, ہمارا یقین ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, تو پروردگار اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو ان کے لیے بہتر ہوگا وہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بول رہا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. السلام علیکم. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم اگر کم کر دیں گے تو یقیناً آپ ایک دم اتنی ساری کالیں آ رہی ہوتی ہیں, تو میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ہر بندہ اپنی بات پہنچا سکتا ہے. چشتی صاحب کا ایڈریس بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پر جو کراچی سے باہر ہیں, جو سندھ سے باہر ہیں, وہ ان کے نمبر پر پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں. جی ایک اور کالر ہے پشاور سے. السلام علیکم. پھر لائن ڈراپ ہو گئی. جی چشتی صاحب آج کل یہی ہو رہا ہے کہ بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی ہیں, رشتے آتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے, یہ کیا وجوہات ہیں؟ عمران بھائی بارہا بار آپ کے توسط سے, اس پروگرام کے توسط سے ہم بتا چکے ہیں کہ بیسیکلی بات یہی ہے کہ دین سے دور ہیں ہم. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن پاک تو گھر میں ہم نے بہترین کلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے بڑا سجا کے, لیکن اس قرآن پاک کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ پنڈی سے. السلام علیکم. ساجد. السلام علیکم ساجد. اچھا, ان کو فالس کا کوئی مرض ہے جس میں بواسیر جسے کہتے ہیں, اچھا فائلس, اس کا کوئی دم کوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیں. بالکل اس کے لیے بتا دیتے ہیں ان کو. کوشش کریں کہ ڈاکٹر حضرات کو بھی دکھائیں, کیونکہ
دوا اور دعا دونوں میرے آقا کی سنت ہیں، دونوں جاری رکھیں۔ دم کے یہ اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی اعتبار سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اس میں 2 نگینے ہوتے ہیں، ایک نگینہ ہوتا ہے در نجف اور ایک آپ عقیق یمنی۔ عقیق یمنی تو گلے میں پہنے، اور در نجف جو ہے وہ پانی میں ڈال کے اس پانی کی بوتل پہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 101 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اس پانی کو پورا دن پیجئے، اگلے دن پھر نئی بوتل ایسے تیار کرنی ہے، یہ 41 دن تک پیجئے۔ اللہ کریم ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے انکساری سے دعا فرمائیے۔ وہ پروردگار ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، تو میرا نہیں یقین کہ وہ اپنے بندے کو کوئی تکلیف دے۔ یہ ہماری اپنی ہی کوتاہیاں، ہماری اپنی ہی تکلیفیں، اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اس میں تھا کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں کی تلافی ہے۔ تو ہو سکتا ہے رب تعالیٰ ایسی آزمائش میں ڈال کے بہت بڑی کوتاہیاں ہماری دور فرما دے۔ تو آپ یہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار مسبل الاسباب ہے، اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب پاک کے صدقے، ماہ مبارک بہت بہت بر ہیں آقا کے صدقے میں، انشاءاللہ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ فضل ہوگا، لیکن یقین سے پڑھیے، اس کو پڑھنے کے بعد دم کیجئے، بہت جلد آپ خود اس میں ریلیف محسوس کریں گے۔ اطہر کا میسیج ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، بیپاری ہیں کپڑے کے، یہ لیکن جب بھی کسی بڑی ڈیل کا سودا کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کامیابی کی طرف بڑھتے بڑھتے پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ ان کی والدہ کا نام سمیہ ہے۔ اطہر بھائی جو معاملہ آپ پوچھ رہے ہیں، اچھا کاروبار جو ہے یہ میرے آقا کی سنت ہے، جو آپ بتا رہے ہیں کپڑے کا کاروبار، آقا کریم نے یہ خود فرمایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہو، یہ کوئی ہماری اپنی ہی کوتاہی ہے، کوئی اپنی ہی غلطی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اوپر نظر ڈالیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آواز بالکل آپ کی آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات؟ میں محمد رفیق بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی رفیق بھائی، جی رفیق بھائی بولیے، کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے؟ میری چھوٹی سسٹر ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ جی جی، اور میرا نام ہے ان کا، اور والدہ کا نام ہے آسیہ۔ جی بتا دیتے ہیں آپ، حمیرہ آسیہ۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو مسائل وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم رشتہ پسند کرنے میں ہی ٹائم لگا دیتے ہیں۔ رشتے تو آتے ہیں، کبھی ہم نے اس میں کوئی عیب نکال دیا، کبھی انہوں نے ہم میں کوئی عیب نکال دیا، اس وجہ سے بھی ڈیلے سے ڈیلے ہوتا جاتا ہے معاملہ۔ ہم نے 12 بار اس پروگرام میں بھی یہ عرض کیا ہے کہ رشتے کے لیے استخارہ ضروری ہے، تو استخارہ کے معنی رب سے رائے لینا، رب کریم سے رائے لینا، استخارہ ضرور کیجئے۔ اور جو آپ نے بتایا کہ آتے ہیں